بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جی ان کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس میں الیکشن کے سے متعلق ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی گئی۔ میں اس کو سارٹ آف ہنگامی بیان کر لوں کیونکہ اس میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں۔ اس نے بہت سے محرکات کو جی ہاں بالکل کمپریس کر دیا ہے۔ جو افواہیں تھیں، کچھ جو خبریں تھیں اس سے متعلق بڑا کیٹیگوریکلی گا، کیونکہ ان کا جو نیو یارک میں ایک انٹریکشن کے دوران جب انہوں نے کہا کہ لاجسٹکس کی وجہ سے الیکشن 10-12 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مارچ ہر حالت میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے انتخابات ہونا، تو بہت سی چیزیں اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ ہو رہی تھیں۔ وہ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اہم ترین جو کیس ہے اس پہ اسٹے مل گیا جی، وہ کیس ہی روک دیا گیا، اور جس سے بہت امید ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت تو ایک بار پھر کنفرم ہو گئی ہے جی، ہر حال میں ان کو مل جانی ہے، ایز ایلیجبل نہ ہو، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ آج کی رات میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کس قسم کا پلان ہے، اس کی کچھ تفصیل بتانی ہے۔ ہاں، جہاں بہت ساری کامیابیاں عمران خان صاحب کے وکیل سمیٹ رہے نا، وہاں ایک آدھی چوک بھی ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جی جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا اس سے متعلق میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں جی۔ کل آئی جی پنجاب صاحب نے بھی ایک رپورٹ بھیجی تھی جی الیکشن کے حوالے سے کہ نفری کم ہے الیکشن اس وقت پنجاب میں، پہلے کے پی کے میں بھی تھا اور اب یہ پنجاب کے حوالے سے تھا۔ تو لاجسٹک والی خبر میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف ایک بات تھی جس میں وہ کہہ چکے تھے کہ الیکشن کی تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس میں سب سے پہلے بات ڈالی تھی کہ موسم اس طرح کا ہے کہ جو کمپین چلانے والے ہیں ان کو پراپر موقع نہیں ملے گا، کیونکہ کچھ علاقوں میں برف بہت زیادہ پڑی، بلوچستان کے اور کے پی کے علاقوں میں ووٹر ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے، کوئی سخت ترین موسم ہوتے ہیں، تو سردیاں بہت ہوتی ہیں فروری کے اندر، تو کمپین میں مشکل ہوگی۔ اب مولانا صاحب بالکل ایک اور ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں، چاہے اس کے الیکشن کمیشن خود کہہ چکا ہے اور سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور 2 صوبے بد امنی کی زد میں ہیں، بس یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا کسی نہ کسی سٹیج پر آن بورڈ ہیں، مگر کافی نہیں ہے وہ، ان کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس طریقے سے آواز بلند نہیں کر رہی کہ الیکشن میں تھوڑی دیر ریکوائرڈ ہے، لیکن باقی جماعتیں اس طرح نہیں چل رہی، اس لیے وہ کھل کے اتنا بات بھی نہیں کر رہی۔ مولانا صاحب یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر توشہ خانہ کیس ریفرنس میں جی عمران خان صاحب تقریباً نیب کا یہ ریفرنس ہے، اور بشرا بی بی پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے جی اسلام آباد کی جو احتساب عدالت ہے ان کے جج ہیں جج محمد بشیر صاحب، انہوں نے جیل میں سماعت کے دوران 4 جنوری جی ہاں اس کا حکم دے دی کہ 4 جنوری کو فرد جرم توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر دائر کی جائے گی جی، یعنی عائد کی جائے گی، تو 4 جنوری کی تاریخ مکمل کر لی گئی ہے۔ اچھا، اور سماعت بھی جیل میں ہوگی اور فرد جرم بھی عائد ہوگی۔ اب جس طرح سائفر کیس میں سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی، اور سائفر کیس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بنانے والے اور یہ سارے معاملات میں کس طریقے سے ان بیچاروں کی اپنی کسی قابل رہی نہیں، توہین جس طریقے سے ہو رہی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ اور کوئی کیس تو بچا نہیں ہے، تو یہ توشہ خانہ ریفرنس ضرور بچا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے سیف کر کے رکھنا ہے اور سٹے کرا کے رکھنا ہے عمران خان صاحب کو۔ تو سائفر کیس میں تو ضمانت ہو چکی، تو اور اس میں سٹے بھی آ چکا ہوا ہے، تو تاکہ ضروری ہے کہ سزا کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر چلتا رہے، اور اب میرا خیال ہے کہ اس کو تیار کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نیب ریفرنس جب اترتا ہے تو وہ بھی بڑی تیزی سے اترتا ہے، اور جب نیب ریفرنس چڑھتا ہے تو وہ بھی بڑی تیزی سے چڑھتا ہے، اس میں سزائیں بھی بڑی تیزی سے اور دلچسپی سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کی مثالیں، ہماری زندگیوں کے اندر کی مثالیں ہیں کہ نیب کی دراصل معاملات کس طریقے سے کہاں چل رہے ہوتے ہیں، تو اتنی تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جی ہاں، پولیس نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جی ہاں اس کی دہشت گردی کی عدالت میں شاہ محمود قریشی صاحب کا کم از کم 14 روز کا ریمانڈ مانگا تھا، اور مگر جج صاحب کو لگا کہ نہیں، پولیس جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی اس دن تھے ہی کراچی میں، ان کی بیوی کی سرجری تھی، 9 مئی کے واقعات میں ان کو گرفتار کیا گیا نا، اور وہ تو ادھر علاج کروا رہے تھے، تو جی ایچ کیو حملہ کیس میں کیسے جی ایچ کیو راول پنڈی میں
تو انہوں نے اپنی نوک پلک پوری دیکھ لی تھی کہ راولپنڈی میں تھے ہی نہیں، اور ظاہری بات ہے جب جسمانی ریمانڈ مانگا جاتا تو اس لیے مانگا جاتا ہے کوئی چیز ان سے برآمد کرنی ہو، کوئی چیز خاص ان سے اگلوانی ہو، کوئی مال مسروقہ برآمد کرنا ہو، تو ایسی کوئی چیز اس میں تھی نہیں، تو اس لیے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو نا جوڈیشل کر دیا۔ اب جوڈیشل کے بعد وہ ضمانت کے لیے اہل ہو گئے، تو میرے پاس اطلاع دی ہے کہ شام میں ہی درخواست دے دی گئی ہے، اور صبح اس کے اوپر کئی مارکنگ لگے گی۔ اب یہ تو طے ہے کہ اس کیس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہو جانی ہے، مگر یہ زیادہ ضروری بات ہے کہ انہیں آج رات ہی کے دوران کون سا ایسا کیس ہے جس کے اندر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب معاملات یا تو بلوچستان کے رہ گئے اور یا لاہور کے رہ گئے، یا بلوچستان میں ان کو بھیج دیا جائے، لاہور میں بھیج دیا جائے، اس سلسلے میں ان کی کوئی گرفتاری ڈال دی جائے تو ڈال دی جائے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی یہ نہیں کہتے ہیں پی ٹی اے کو ہیڈ لیس کرنا ہے، تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب تو پھر آپ کو پتہ ہے انہیں ثبوت تو دے دیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے قریب ہیں اور کتنے لائل ہیں، تو یہ کافی مشکل ہو جائے گا۔ پچھلے میں نے ویلاگ میں بھی آپ کو سیفر کیس سے بھی متعلق بتایا تھا، اور وہ بات پوری ہو گئی جی کہ جس طریقے سے کیس چل رہا ہے، جس طریقے سے یہ سماعت چل رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے منافی ہو چکا ہے، اس کا ڈنگ، اس کی کمر سے وزن تو سارے کا سارا یعنی ہڈی نکال دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے سیفر کیس میں ضمانت پر، تو اس کے باوجود جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب جس طریقے سے سماعت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ یہ اوپن سماعت ہے، وہ جس طریقے سے ان کیمرہ کر رہے ہیں تو عدالت اس پر کوئی نہ کوئی قدغن لگائے گی۔ تو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے تمام سماعت سنی، آج یہ پاکستان تحریک انصاف کی شکایت سنی تھی، تو اس کے پاس اسٹے آرڈر دے دیا ہے، اور اسٹے آرڈر دیا ہے کہ سیفر کیس کا جو ٹرائل جتنا بھی اب تک دوبارہ ہوا ہے پچھلے احکام کے بعد اس تمام کے تمام کو ادھر ہی فریز کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور 11 جنوری تک جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کو ٹرائل سے روک دیا گیا ہے۔ گواہوں کی پیشیاں جو ہوئی ہیں، جو ریکارڈ ہوئے ہیں، تمام کو بھی روک دیا گیا ہے کہ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا، ایسے تھوڑی اوپن کورٹ ہوتا ہے کہ اس کو لاؤ اس کو لاؤ، نہیں، ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے۔ تو 11 جنوری تک سیفر کیس اب بالکل فریز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جلد سے جلد بھی کیے جائے، کیونکہ پہلے جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا 4 ہفتوں کے اندر اس کا فیصلہ کریں، تو اب سپریم کورٹ نے وہ بھی منع کر دیا ہے، تو 11 جنوری سے آنورڈ یعنی یہ اتنے جلدی اس کا فیصلہ ہونے کا نہیں ہے۔ تو جب اس کا فیصلہ ہونے کا نہیں ہے تو میری نظر میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے جی، بہت بڑی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے وکلا کی، اور درخواست تھی ایک دوسری بھی انہی جج صاحب کے سامنے اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے کہ ہمیں ٹکٹوں کی تقسیم کرنی ہے، ہمیں بانی چیئرمین سے ملاقات کرنی ہے، تو وکلا نے یہ درخواست دی تھی، تو ٹکٹیں تقسیم کرنے کے معاملے میں تو جسٹس صاحب نے سپرنٹینڈنٹ جیل یعنی بات ہے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو جی نوٹس بھیج دیا طلبی کا، اور دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں، کرنا تو پڑے گا، یہ تو ضروری ہے۔ ہاں جہاں میں نے بولا کہ عمران خان کے صاحب کے وکلا کچھ بہتر کام کر رہے ہیں یا بہترین کام کر رہے ہیں، وہاں چوک ہوئی ہے جی، غلطی ہو گئی ہے۔ لاہور کے حلقہ NA 122 جہاں عمران خان صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جی، اور اس نامزدگی میں جو تائید کنندہ ہے نا منیب الرحمان، وہ خود حلقہ 122 کا نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس حلقے کا ہو، وہ حلقہ NA 120 کا ووٹر ہے، مطلب کاغذات نامزدگی یہاں عمران خان صاحب کے مسترد ہو سکتے ہیں، اور بلکہ ہو جائیں گے، اور لیکن یہاں انکوائری ہونی چاہیے کہ کاغذات کس نے جمع کرائے، تجویز کرندہ اور جو تائید کرندہ ہے ان سے متعلق کس نے سلیکشن کی تھی، یہ اہم ترین چیز ہے کہ جو ایک چوک ہو گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی ادھر آپ کو پتہ ہے مانسیرا میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر جو اعتراض لگا گیا تھا وہ اعظم سواتی صاحب نے وہ ختم ہو گیا جی، وہ الیکشن کے لیے اہل ہو چکے ہیں، تو یہاں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ دوسرا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس تھی، اور اس میں احکامات دیے گئے، بلکہ ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ پاک فوج آئندہ انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی، اور جب یہ بات کر دی تو اس کے بعد تمام شک و شبہات جو ہے نا وہ آرمی چیف نے دور کر دی ہیں کہ وہ جو لاجسٹکس کی وجہ سے، اس بیان کی وجہ سے جس کا بہت زیادہ پلے لیا جا رہا تھا، حالانکہ سپریم کورٹ کا پتھر پہ لکیر کہہ دینا کافی تھا، لیکن یہ پاکستان ہے جی، یہاں بہت سی چیزوں کے بعد بہت سے شک و شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو دور کر دی ہیں، تو اب لاجسٹکس والا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آرمی چیف خود کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو مطلوبہ ضروری تعاون فراہم کریں گے، وی آر ریڈی۔
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.